اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیز مومن مسلمانوں، آپ کی خدمت میں ایم ذوالفقار رومی حسین دا فلٹر آف اسلام فاؤنڈیشن کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ ہم کوئی بات کہیں تو کہتے ہیں دین کے بارے، آخرت کے بارے، تو سامنے والا کہتا ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ استغفر اللہ، یہ کھلا خدا کی ذات کو چیلنج ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک معمولی اگر ایک درخت کا عام سا ایک کانٹا پاؤں میں چبھ جائے تو چل نہیں سکتے۔ آپ کی آنکھ کی پلکیں جو آپ کی حفاظت کرتی ہیں آنکھ کی، وہ بال چلے تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں، کھانے کا ایک لقمہ زیادہ کھا لو تو آج حالات کیا ہوتے ہیں، خدا نخواستہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ تو اتنا بڑا چیلنج اللہ کی ذات کو للکارنا، کوئی سمجھائے تو بجائے اس کے استغفر اللہ کہنا یا دل سے یا دل میں خوف خدا پیدا کرنا، یہ ختم ہو گیا ہمارے لوگوں میں۔ مجھے یاد ہے ایک بار تقریباً 1994 کی بات ہے، 93-94، یہاں ہم میرے دوست بریدہ سے ایک سنار تھے سہیل صاحب، ان کے برادر راشد صاحب تھے، ایک اور بھی دوست تھے انڈین، ہم 4 آدمی جا رہے تھے گاڑی میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیسے ہم مدینہ سے مکہ مکرمہ کے روڈ پہ گئے تو ہمارے سامنے میری گاڑی آئی تھنک L200 تھی، میری گاڑی کی سپیڈ 140 تھی، تو ہمارے پاس سے ایک شیورلیٹ گزری، یوں شوں اتنی تیز تو فراٹے برتی گئی، یہ کیا بھائی؟ تو تقریباً 1 فرلانگ آگے جا کے دیکھا تو غبار اڑتا آ رہا ہے۔ تو میرے ساتھی سہیل صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے دیکھا، کہتے یار یہ آندھی آ رہی، کہاں سے آندھی آئی بس اتنے سے ایریا میں؟ تو کہنے لگے نہیں وہ، میں نے کہا آندھی آ رہی، کہنے نہیں یار وہ جو بھی گاڑی بہت تیز گزری تھی، آگے موڑ تھا، تو جیسے ہم پہنچے تو واقعی وہ گاڑی شیورلیٹ بہت بڑی گاڑی ہوتی، وہ الٹ گئی، سائڈ پہ ہو گئی۔ وہ سب سے پہلے ہم ہی تھے جہاں پہنچے، تو ایک بچہ تھا تقریباً 8-9 سال کا، وہ باہر گرا، الٹا سیدھا ہو رہا۔ اس کے بعد ڈرائیور وہ موقع پہ سیٹ پہ بیٹھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک پچھلی سیٹ پہ ایک اور تھا شخص، تو گاڑی جو تھی وہ سائڈ پہ تھی، دھکا لگایا، سیدھی ہوئی۔ میرے ساتھ وہ جو سہیل صاحب تھے نا، ماشاءاللہ وہ 6.5 فٹ ان کی ہائٹ اور بڑے جوان، جبکہ دروازہ بند ہو اور اس کو کھولنا یا توڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اللہ عالم اس شخص میں کہاں سے طاقت آئی، تو غیبی طاقت، غیب سے اس کی مدد ہوئی کہ اس نے اتنے زور سے وہ دروازہ توڑ دیا۔ تو کئی بار میں نے سوچا کہ یار وہ یہ جن ہے، اس کے اندر جن رہتے ہیں یا اس طرح ہوا، یعنی اتنی طاقت اللہ نے اس کو دی کہ وہ دروازہ اس نے توڑ دیا۔ خیر، پچھلی سیٹ پہ ایک انڈونیشی تھا، تو بے ہوش تھا، مگر اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں کوئی مومن یا ایسا شخص دیکھا، تو اس شخص نے اس کو ہلایا، ہیلو ہیلو ہیلو، ہاتھ دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، عربی میں کہہ رہا تھا حگی ید بالتابان فی کسر عظام۔ خیر انہوں نے پکڑا، جو اس کو بازو سے اوپر سے نہیں، یہاں سے پکڑا اور کھینچا، یہاں سے اس کا وہ ہڈی بالکل فریکچر، ہاتھ لٹک رہا تھا یوں۔ خیر انہوں نے کھینچا، اس کو نکالا، تو جب بے ہوش تھا تو کلمہ کا ورد جاری تھا، نکالا تو بے ہوش ہو گیا باہر دوسری بار۔ خیر پھر پبلک آ گئی، ایمبولینس میں ڈالے، لے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک استاد اپنے بچوں کو توحید کا درس دیتا تھا، تو جب درس دے رہا تھا تو اس کو پرندے پالنے کا شوق تھا، تو کسی نے گفٹ دیا ایک طوطے کا، تو طوطے کو بھی ساتھ لے گیا۔
تو طوطا بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وہ بھی سیکھ گیا۔ اب طوطا ہر وقت یہی پڑھتا رہتا تھا، تو لوگ بڑے خوش کہ یار کمال ہے، طوطا سیکھ گیا اور ہر وقت استاد جی کے کمرے میں جہاں جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے۔ تو ایک دن استاد رو رہے تھے، شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا استاد جی؟ چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا طوطا جو تھا اس کو بلی کھا گئی۔ کہا جی ہم اور طوطا لا دیں گے۔ اب رو کیوں؟ انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ طوطا ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد اس کی زبان پہ تھا، لیکن جب بلی نے اس کو پکڑا تو وہ چیخ رہا تھا۔ تو استغفر اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم ہر وقت تو یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں دل سے بھی کبھی نکلا؟ سوچ یہ رہے کہ جب آخری وقت ہو تو ہمیں کلمہ نصیب ہوگا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ سوچئے کہ ہم کیا کہتے ہیں، زبان سے کیا کہتے ہیں، دل سے کیا کہے؟ کیا ہم مسلمان مومن کہلوانے کے قابل ہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ ہم صرف لفظوں سے ہمارا ورد جاری ہے؟ نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ، یہاں میں بریدہ میں ایک سینٹر ہاسپٹل، اس میں میری ممبرشپ تھی ریسرچ سینٹر پہ، تو ایک انجرڈ باڈی لائی گئی، بے ہوش تھا وہ بھی، تو وہ گانے گا رہا تھا، گنگنا رہا تھا اور بے ہوش پڑا، اور ڈنگ 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 ڈنگ، کبھی موزک کی آواز، کبھی کچھ آواز، کبھی کچھ آواز۔ تو وہاں ہم پوچھا یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا نہیں، یہ تو روز کا کام ہے، کتنے مریض آتے ہیں۔ تو ایک عالم دین وہاں بیٹھے تھے، ان سے پوچھا شیخ یہ کیا ہو رہا؟ انہیں کہا کہ جو شخص جس حالت میں جو کر رہا ہوگا وہی اس کا زبان پہ نکلے گا، جو عام حالت میں بھی ورد جاری رکھے گا زبان پہ کلمہ طیبہ کا، تو 100% وقت وصال آخری وقت میں ضرور اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ آئے گا۔ اور جو یہ لوگ جو یہ میوزک سنتے ہیں، یہ میوزک ہی سنیں گے، ان کی زبان سے کبھی کلمہ طیبہ نہیں نکلے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے کہ ہم کیا ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ہر وقت ہم تے کلمہ نصیب عطا کرنا، یا الہی مرتے وقت کلمہ نصیب ہمیں عطا فرمانا، لیکن کیا ہم عام زندگی میں فرمان رسول کیا ہے؟ ان کی ہر وقت زبان تر رہتی تھی، کس سے؟ کلمہ طیب سے، ورد اللہ کی توحید بیان کرتے۔ اوکے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام، السلام علیکم۔